فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سہ کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہی ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کوئی خطرہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان، آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں۔ انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسقطون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی تو اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے، تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں۔
یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کر سکو۔ فلما انتهى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَافْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ان سے کہا گیا موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا۔ اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں۔ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وَأَخِي هَارُونُ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدَاءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔